بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی ساس تھیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے اپنی ساس فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کی اور ثابت کیا کہ ساس بہو کے تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ جب گھر کے کام کاج سے فارغ ہو جاتی تو ان کی ضروریات کا خیال رکھتی، انہیں زیادہ کام نہ کرنے دیتی، انہیں آرام سے رکھنے کی کوشش کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، ان کو کھانا کھلاتی، ان کا بستر صاف کرتی اور بچھاتی، اور اگر کوئی کام ان کے ذمہ ہوتا تو اس میں ان کی مدد کرتی۔ ان کی ساس فرماتی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے جس قدر خدمت میری کی ہے اتنی خدمت شاید ہی کسی بہو نے اپنی ساس کی ہو۔ میری بہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، مجسمہ محبت ہیں، بے حد خدمت گزار ہیں اور مجھے حقیقی ماں کی طرح جانتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس محبت خلوص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور حفاظت کی، اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی تھا۔ یہی وجہ تھی جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ وصال کر جائیں تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد انتقال کر گئی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اصحابہ اکرام کے ساتھ چل پڑے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو دیکھا تو سراہنے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقت آمیزہ لہجے میں فرمایا، ہے میری ماں، میری والدہ کے بعد آپ میری ماں تھی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، پھر اپنے بدن مبارک سے اپنی قمیض اتاری اور گھر والوں کو دے کر فرمایا، غسل کے بعد اسے ان کا کفن بنانا۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کے لیے قبر کھودو اور عہد کو اپنے دستے مبارک سے بنایا۔
اپنے دستے مبارک سے اس کی مٹی نکالی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہو کر باہر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کو اپنا مبارک کندھا دیا اور رستے میں کبھی آگے سے کندھا دیتے اور کبھی پیچھے سے کندھا دیتے۔ جب ان کی قبر پر پہنچے تو قبر میں داخل ہو کر لحد میں لیٹ کر کچھ قرآن پاک پڑھا اور دعا مانگی، ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو میری ماں حضرت فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور ان کے لیے اس قبر کو وسیع کر دے۔ پھر جب قبر سے باہر آپ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر جنازہ پڑھ کر فاطمہ بنت اسد کو لحد میں اتار دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، جس کی وجہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غورہ بنت ابو جہل سے نکاح کی ترغیب دلائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ غورہ بنت ابو جہل کی سرپرستی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اور اس طرح خطبہ دیا، بنت ہشام بن مغیرہ علی بنت ابی طالب سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا اور کبھی نہیں دوں گا۔ البتہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ایک حصہ ہیں، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بلا شبہ فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے دین میں آزمائی جائیں گی۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ربی کا ذکر فرمایا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے۔ اس نے جو بات مجھ سے کی اس کو سچ کر کے دکھایا اور جو وعدہ کیا اس کو وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا مگر اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفا ہونے کا سن کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور جب تک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں حضرت علی المرتضیٰ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے بلا شبہ مجھ سے بغض رکھا۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے سے غضب فرماتے ہیں اور ان کی رضا سے خوش ہوتے ہیں۔ سید فاطمہ الزہرا جب تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ مبارک تھام لیتے، ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے اور
ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے پاس تشریف لے کر جاتے تو سید فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس تھام کر اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تو آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر مبارک تھی۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ ان کے بعد سید فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا اور اس وقت یہ آیات مبارک تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور فرمائے اور تمہیں خوب پاک منظم بنائے۔ حضور کائنات سرور مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں نفوس اقدس کے بارے میں ارشاد فرمایا: میں اس سے جنگ کروں گا جو ان سے جنگ کرے گا اور ان سے صلح کروں گا جو ان سے صلح کرے گا۔ شکریہ۔